السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمن بٹ، اور آج پھر جو ہے وہ پارٹ 2 میں ہم ذکر کریں گے جریان، احتلام اور صورت انزال ایسے پیشنٹس جن کو معدے کی خرابی کی وجہ سے قبض اور معدے کی خرابی، گیس کی وجہ سے، بھوک نہ لگنے کی وجہ سے، بوجھل پن کی وجہ سے جو ہے وہ کمزوری کا جو شکار ہیں، جن کو احتلام اور صورت انزال اور اس کے ساتھ جریان کا مسئلہ ہے، جریان، احتلام اور صورت انزال کا مسئلہ ہے۔ تو ان کے لیے میں نے کافی عرصہ پہلے یہ اپنے مریضوں کو استعمال کروایا کرتا تھا، جو معدہ کی خرابی کی وجہ سے، خاص طور پہ معدہ کی خرابی کی وجہ سے جو اس چیز کا شکار ہیں، اور آج کل جو ہے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہی اس مرض کا شکار ہیں، اور 95% جو ہیں وہ لوگ معدہ کے خرابی کی وجہ سے ہی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی ٹپ دیتا ہوں جو کہ بالکل مفت میں ہے، آسان ہے اور ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، نئے آنے والے ساتھی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسرے ساتھیوں تک شیئر کیجئے۔ جی تو ساتھی، تو یہ میں نے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ اپنے مریضوں کو استعمال کروایا کرتا تھا جن کا معدہ خراب ہوتا تھا، بھوک نہیں لگتی تھی، قبض رہتی تھی۔ ایسے پیشنٹس کو بھی جن کو قبض ہوتی ہے، ان کو بھی جریان کا مسئلہ ہوتا ہے اور احتلام کا بھی مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو آج کل چونکہ آٹا جو ہے وہ اگر خود پسوایا جائے تو وہ بھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ نشاستہ علیحدہ نہیں ہوتا، اس کا جو وہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ اس کو چھاننے سے بھی جو ہے وہ موٹے اجزاء اس کے باہر نہیں نکلتے۔ حالانکہ کھانا روٹی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا آٹا موٹا ہونا چاہیے تاکہ وہ خمیری روٹی ہو، تھوڑی نرم ہو اور جلدی ہضم ہو سکے۔ یا پھر جو ہے وہ یہ بازاری آٹا لیا جاتا ہے جو سفید ہوتا ہے، بالکل میدا ہوتا ہے، تو وہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بھی میدا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل جو ہے، جو کہ تجربات کی وجہ سے، تجربات کی بنیاد پہ میں اس کو 100% ٹھیک کہتا ہوں اور بہت ہی اچھے رزلٹ آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ گندم جو ہے اس کو پسوایا نہ جائے۔ جو ساتھی اس مرض کا شکار ہوں یا جن کو جریان، احتلام نہیں بھی ہے، ویسے بھی وہ معدہ اور قبض کے مرض میں شکار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گندم کو پہلے تھوڑا دھو کے تو اس کو خشک کر کے رکھ لیں۔ اگر نہ بھی دھوئیں تو بھی اس کو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں۔ دھونا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کا جب اس کو محفوظ کیا جاتا ہے تو اس میں زہر وغیرہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو کیڑا وغیرہ نہ لگے، تو اس صورت میں دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر گندم تازی اور فریش آئی ہے اور اس کو محفوظ نہیں کیا، اگر محفوظ کرنے سے پہلے آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کو نہ بھی دھوئیں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ قدرت نے اس کو حفاظت کے لیے اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے۔ اس کو جب جاڑتے ہیں یا جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر یہ اندر سے دانہ نکلتا ہے، وہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کو، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو دھوئیں، دھو کے خشک کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ لیں۔ اور دھونا، اس کو صرف دھونا ہے، بھگونا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بھگوئیں گے تو وہ پھول جائے گی، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو صرف ہلکا سا کسی برتن میں ڈال کے، پانی ڈال کے اس کو دھو کے تھوڑا سا پانی نکال کے اس کو خشک کر لیں فوری طور پہ دھوپ میں رکھ کے۔ تو تھوڑے سے دانے، جس طرح یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی کے اوپر آپ دانے رکھیں جتنے بھی آپ کی ہتھیلی میں آ سکیں، تو اس کو آپ منہ میں رکھ کے تو چبانا ہے۔ چبانا اتنا ہے کہ منہ میں یہ میدا بن جائے۔ ذائقہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذائقہ بہت اچھا ہے۔ اور جب وہ مکمل طور پہ اس کا دانہ ختم ہو جائے اور یہ میدا بن جائے، پھر آپ اس کو نگلیں اور دن میں 2 سے 3 دفعہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جریان، احتلام جو بوجہ ضعف معدہ اور قبض کے ہیں وہ الحمدللہ بہترین ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ قبض
پہلے سے دوسرے دن ٹھیک ہو جاتی ہے، معدہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے، بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور السر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تذابیت ٹھیک ہو جاتی ہے، جو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے معدے کے جملہ امراض، اس کو خواتین بھی یوز کر سکتی ہیں، اس کو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ چند دن کے استعمال کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز فوائد جو ہیں وہ اس کے ملیں گے، بشرطے کہ امراض معدہ میں تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن امراض کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر وہ ہیں ساتھ، بوجہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور وجہ سے ہوا تو پھر یہ کام نہیں کرے گا، صرف معدے کو اور آنتوں کے نظام کو ٹھیک کرے گا۔ اگر بوجہ ضعف معدہ اور قبض کے ہیں تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بغیر کسی دوائی کے دنوں میں، چند دنوں میں آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔